أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فکیفا سو کیا حال ہوگا. یہ ہے خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور سے سنوں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک بس کافی ہے. اور میں نے دیکھا مسلسل آنسو گر رہے تھے اس آیت کو سن کے. اور آپ نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا. بات کیا ہے آیت میں پہلے وہ دیکھیے. فکیفا سو کیا ہوگا اس وقت، کیا حال ہوگا اس جینا من کل امت بشہید، جب ہم لائیں گے من کل امت، ہر ایک امت سے، جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کی امتیں دنیا میں آئی ہیں، ہر امت سے بشہیدن ہم گواہ بنائیں گے، گواہوں کو اٹھائیں گے کہ تم بتاؤ بھئی گواہی دو کہ اس امت میں میرا پیغام پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا. نوح علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ امت، کتنی امتیں قیامت میں آئیں گی اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے انہی کی امتوں سے گواہ چنے جائیں گے کہ کوئی گواہی دیتا ہے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے کہ ان نبیوں نے علیہ السلام خدا کا دین ہم تک پہنچایا. اللہ فرماتے ہیں فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے گواہ اٹھا دیں گے، وجئنا اور ہم لائیں گے بکا اے نبی علی ہؤلاء شہیدا، ان گواہوں پر پھر آپ کو گواہ بنا دیں گے کہ یہ گواہ آپ کیا بتاتے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب، اپنی عزت، احترام، اپنا اللہ کی طرف سے شفقتیں، عنایات کے ساری امتوں کے گواہ اٹھائے گئے اور ان پر خدا نے مجھے گواہ بنایا کہ وہ سب سچ بول رہے ہیں اپنی اپنی امتوں کے بارے میں. آپ ان کی سچائی کی گواہی دیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں. گواہوں کے گواہ ہو گئے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا مرتبہ اور مقام. اس احساس سے رو پڑے اور آپ نے فرمایا کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ اس وقت تک کی گواہی دیتا ہوں اپنی امت کے بارے میں جب تک میں ان میں تھا. اقول کما قال الاخ الصالح، میں وہ کہوں گا جو میرے اچھے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پہلے کہا ہوگا کہ اللہ میں اس وقت تک کی گواہی دیتا ہوں جب تک کہ ان میں رہا، اور جب آپ نے اٹھا لیا تو اللہ تو ہی ان کا نگران تھا، تو ہی ان کا محافظ تھا. ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ ساری امتوں کے گواہوں پر گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اور اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے سے بلائیں گے گواہ جو ان کے حالات بتائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو بلائیں گے اس امت کے حالات بتانے والا، اس امت پر گواہی دینے والے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں کہیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں گواہی دوں گا اس وقت تک کی جب تک میں زندہ تھا، جب میں دنیا سے بلا لیا گیا تو کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو ان کا نگران تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے. پروردگار یہ تیری صفت ہے، تیری ہی شایع نشان. دونوں تفسیریں کی گئیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت کے اعمال آئیں گے تو ہوگا کیا.